اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا ہے۔ گر تو خواہی زیستنے با آورو، گر تو خواہی زیستنے با آورو، یاد اکل یاد اکل یاد اکل۔ ہم اور صلاح کے بعد میرے ہے و احترام دوستوں بزرگوں اور نوجوان ساتھی، ماہ مبارک ربیع الثانی شریف کا شروع ہے، جس کو بڑی گیارہویں کے ساتھ بھی نسبت دی جاتی ہے کہ اس ماہ کی 11 تاریخ کو حضور سیدنا محبوب سبحانی شہباز لامکانی فخر المشائخ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ محفل میلاد کا بہت بڑا اجتماع کیا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس ماہ مبارک کا نام بڑی 11ویں شریف کے ساتھ بھی نسبت دی جاتی ہے۔ اسی طریقے پہ عمل کرتے ہوئے آج بھی علماء عظام، اولیاء کرام، سادات کرام بڑی 11ویں شریف کے نام سے بڑے جلسے کرواتے ہیں۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا خبردار انا بے شک اولیاء اللہ اللہ والے لا خوف انہیں کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون اور نہ انہیں کسی چیز کا ڈر ہے۔ آیت مبارکہ ہو گئی، ترجمہ ہو گیا، بس اب اپنے بات کو شروع کرتا۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب رات کو چوکیدار اپنا چوکیدارہ شروع کرتا ہے تو اپنے مخصوص انداز میں ایک سیٹی بجاتا ہے، ایک آواز نکالتا ہے، وہ علاقے والوں کو بتاتا ہے، رہزنوں کو بتاتا ہے، ڈاکوؤں کو، چوروں کو بتاتا ہے کہ اس علاقے میں اب میرا پہرا شروع ہو چکا ہے، خبردار اس علاقے میں سوچ سمجھ کے آنا، قدم سنبھال کے رکھنا، کیونکہ میرا یہاں پہرا شروع ہو چکا ہے۔ بلا ہی تمہید و تشبیہ اللہ تبارک و تعالی نے جب شان اولیاء کو شروع کیا تو آواز دی، الا لوگوں خبردار ہو جاؤ۔ جب آواز الا کی آئی، خبردار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، جب سبھی کے کان اللہ کی آواز کی طرف گئے، اللہ کی بات سننے کی طرف گئے، پھر مولا نے آگے کہہ دیا، انا بے شک کسی بات میں شک نہ کرنا، کہیں بھول نہ بیٹھنا، کہیں اپنے ذہن و قلوب میں ایسی بات نہ لے آنا، اولیاء اللہ ہے جو میرے ہیں، لا خوف انہیں کوئی پریشانی نہیں۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ اب آیت مبارکہ کا ترجمہ اور معنی یہ ہوا کہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، جنہوں نے عبادات کر کر کے، ریاضات کر کر کے، مجاہدات کر کر کے اللہ کو راضی کر لیا ہے، انہیں دنیا میں کوئی خوف نہیں، آخرت میں پریشان نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ مبارک میں ربیع الثانی شریف میں کافی اولیاء عظام کے اعراس مبارک ہوتے ہیں، عرس مبارک ہوتے ہیں، کافی مشائخ عظام کے ہاں محفلیں ہوتی ہیں، ذکر و اذکار ہوتا ہے، تو آپ کو چند اللہ والوں کی باتیں بتاتا ہے کہ جنہوں نے عشق کے جام پیے ہیں، پھر عشق کے جام پلائے ہیں، ان میں ایک ہستی خواجہ خواجگان کوٹ میں ٹھنڈا شہزادہ۔ سبحان اللہ۔ توجہ جناب کی حضرت خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہستی ہوئے گزرے ہیں، جنہیں فرمایا ہے یہ سورت کو، جنہیں فرمایا ہے کہ لوگوں ایک میں مٹھڑے کتھ جانے بنا۔ سبحان اللہ۔
جب عشق کا سمندر پی لیا، جب پھر آگے عشق کے سمندر بانٹنے لگے، عشق کے چشمے بانٹنے لگے، نہریں نکلنا شروع ہوئی، جب دیدار مصطفیٰ کر لیا، سبحان اللہ، جب ایک عشق میں ہوتا ہے بندہ، ہم نے تو عشق کا نام سن رکھا ہے کہ یہ عشق ہے، پھر ہمارا عشق وہ عشق نہیں رہے۔ آج کا تو عشق تو اللہ موافق رسول، اللہ حفاظت فرمایا جائے مشاق سے بھی۔ عشق ان لوگوں کا تھا جب نماز پڑھتے تو نماز والے کو دیکھتے، سبحان اللہ، جب درود پڑھتے تو درود والے کو دیکھتے، جب سلام پڑھتے تو سلام والے کو دیکھتے، جب نبی کے اصحاب کا ذکر ہوتا اصحاب سامنے ہوتے، جب نبی کی اہل بیت کا ذکر ہوتا تو نبی کا گھر سامنے ہوتا۔ سبحان اللہ، ات میں مٹھڑی کت جان والا ڈھولا خوش وسدا وچ ملک کے گھر، سبحان اللہ، ایسا عشق کا کوئی جام پلانے والا ہو، ایسا سمندر کوئی پلانے والا ہو۔ آج بھی آج کے یہ فیوز و برکات ہیں کہ جب بندہ ان کی مزار کو انوار پہ حاضری دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عشق کے جام کس طرح لٹائے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ میں مرد کلندر کو سن رہا تھا، شیخ کامل کو سن رہا تھا، وہ شیخ کامل مرد کلندر فرما رہے تھے آج کل دکانیں تو بڑی بن گئی ہیں، دکانیں ہیں لیکن سٹور کہیں کہیں، بے شک بے شک۔ پھر دکانوں پہ کئی اصلی چیز مل ہی نہیں رہی، ہر دکان پہ ملاوٹ، ہر دکان پہ ملاوٹ جدا چیزیں مل رہی ہیں۔ اگر اصل سٹور پہ چلے جاؤ جہاں پہ اللہ والا میں پلانے والا ہو، عشق کے جام پلانے والا ہو، آج بھی بندہ ان کے مزار پر انوار پہ حاضری دے تو ذکر اللہ سے دنیا کا یہ دل، انسان کا یہ دل مچل اٹھتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ والوں کے درباروں پہ حاضری دینا ضروری چیز ہے۔ جس طرح انسان کا جسم ہے، اس جسم کے غذا ہے کھانا پینا، ہوا پانی آگ مٹی، یہ اس جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کی بقا کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح روح کی بھی غذا، سبحان اللہ، روح کی غذا یہ ہے کہ بندہ مر جائے نام نہ مرے، سبحان اللہ، بندہ مٹ جائے نام نہ مٹے، بندہ ختم ہو جائے نام نہ ختم ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے آباء و اجداد میں سے تھے، ہمارے بڑوں میں سے تھے، جن کے ہمیں نام بھی یاد نہیں، اور ایک وہ ہے جن کو اس دنیا فانی سے گئے ہوئے ہزاروں سال بیت گئے، آج بھی ان کی قبروں سے قرآن خانی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی قبروں کو زندہ رکھتا ہے، اللہ ان کے ناموں کو زندہ رکھتا ہے، اللہ ان کی سیرت کو زندہ رکھتا ہے، اللہ ان کی حیات طیبہ کو زندہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کافی ایسے نام ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کہ جن کے آج بھی عرسوں کی محافل ہوتی ہے، آج بھی وہاں ذکر خدا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ لوگوں اگر ایسا اللہ والا مل جائے، سبحان اللہ، پھر ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ والے کو کرامت چھپانا ضروری ہے۔ اللہ والے کو کرامت، سبحان اللہ، نبی کو معجزہ دکھانا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، ایک ہے کرامت، ایک ہے معجزہ، ایک ہے قدرت، سبحان اللہ، ایک ہے خارق عادت۔ خارق عادت یہ ہے کہ کوئی کام غیر مسلم سے ہو جائے، ذہن نہ مانے، کوئی کام غیر مسلم کر دے جو اس کی عادت کے خلاف ہو، اسے خارق عادت کہتے ہیں۔ یہی چیز جسے ذہن نہ مانے، اللہ کا ولی کر کے دکھائے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک وہ چیز عقل نہ مانے، ذہن نہ مانے، نبی کر کے دکھائے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ایک وہ چیز ہے جسے عقل نہ مانے، اللہ کی طرف سے ہو جائے، اسے قدرت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ آگئی؟ کرامت، معجزہ، قدرت، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ عقل نہ مانے، اللہ کا پیارا کر
کے دکھا دے. بیٹھے تہن زمین پہ پر دیدہ لامکان ہے. سبحان اللہ. پر ظاہر ہے تو وہ زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی دیدیں لامکانوں پہ ہوتی ہے, لوح محفوظ کی تختی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جب علماء کے پاس بیٹھو اپنی زبان سنبھال کے بیٹھو کہ جیسی تمہاری زبان چلتی جائے گی عالم کا فتویٰ ویسے آتا جائے گا. جب کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو اپنے دل سنبھال کے بیٹھو. سبحان اللہ. عالم کی نگاہ تمہاری زبان پہ ہے, اللہ والے کی نگاہ تمہارے دل پہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ ایسے شیخ کامل ہمیں نصیب فرمائے. ہاں یہ دعا ہے اللہ ہمیں ایسے شیخ کامل نصیب فرمائے. مگر آج تو پیری مرید عام ہو گئی ہے, جسے نماز کا پتہ بھی نہیں وہ بھی پیر بنا پھرتا ہے, جسے وضو کا پتہ نہیں وہ بھی پیر بنا پھرتا ہے. کہتے ہیں رہتا یہاں نماز مدینے میں پڑھتا ہوں. ارے خدا کے بندو مسلمانوں کو گمراہ نہ کرو, نماز مدینے میں کھانا یہاں, پھر نماز کھانا بھی وہاں کھا, رہائش بھی وہاں رکھ. ایسے پیروں سے بچو, ایسے پیروں سے. جماعت اہل سنت کا ایسے پیروں سے کوئی تعلق نہیں. میری جماعت کو بدنام نہ کیا جائے. میرا پیر وہ پیر ہے, میرا ولی وہ ولی کامل ہے جس کو دیکھو خدا یاد آ جائے. سبحان اللہ. بے شک. جو سنت مصطفیٰ کا پیکر ہو, جو سنت مصطفیٰ کا پیکر ہو, جس کا لباس سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو, جس کا چہرہ سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو, جس کی دستار سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو, جس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو, جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ. سبحان اللہ. جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ, ایسے پیر طریقت پہ ناخوش ہے. سبحان اللہ. وہ جماعت اہل سنت کا پیر ہے جو توجہ جناب. سبحان اللہ. اگر نماز صرف دل کی نیت کا نام ہوتا تو مصطفیٰ پڑھ کے نہ دکھاتے. آقا علیہ السلام نے نماز پڑھ کے دکھائی. لوگوں اللہ کا فرمان ہے, مصطفیٰ پڑھ کے دکھا رہا ہے. اگر نماز دل کے ارادے کا نام ہوتا صحابہ نماز پڑھ کے نہ دکھاتے. اگر نماز دل کے ارادے کا نام نہ ہوتا حسین سجدے میں سر نہ کٹاتے. یہ سب کچھ ہوا کہ لوگوں نماز دل کے ارادے کا نام نہیں, نماز عمل کا نام ہے, پڑھ کے دکھانے کا نام ہے. سبحان اللہ. توجہ جناب. ہاں اب کئی سے لوگ گھس گئے ہیں ہماری جماعت میں, سنی کلوا کر. پھر میرے کو جوہرانا وہ ایسے حضرات جو نہ دیکھتے ہیں پیر شریعت کے مطابق ہے یا نہیں, نمازیں پڑھتا ہے یا نہیں, بس دو کوئی کام ایسے کر دیے جو عقل نہ مانے. جی میرا پیر بڑا پہنچا ہے, وہ کنہ پہنچا ہے, نماز مدینے پڑھ دے. یہاں کیوں نہیں؟ جو خود نماز نہ پڑھے, نماز کا نہ کہے, وہ جہل ہے. علماء ذات فرماتے ہیں ہوا میں اڑتا ہے, پانی پہ ترتا ہے, نبی کی سنت کا تارک ہے, وہ گمراہ ہے, پیر نہیں. توجہ جناب جی. ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دو, ایسے پیر کی بیعت قرآن سے ثابت ہے. توجہ جناب جی. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے صحابہ کی بیعت نہیں کی تھی. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں صحابہ نے بیعت کی. میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں صحابیات نے بیعت کی. میرے مصطفیٰ جب اس مقام پہ پہنچے جسے حدیبیہ کا مقام کہتے ہیں, جب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا, مختصر کرتا چلو, جب عثمان غنی وہاں پہنچے ان لوگوں نے کہا عثمان کعبہ تیرے سامنے ہے, چاہے تو طواف کر لے. عثمان صفا مروہ تیرے سامنے ہے, چاہے تو چکر لگا لے. عثمان زمزم کا کنواں تیرے سامنے ہے, چاہے تو پانی پی لے. عثمان مقام ابراہیم تیرے سامنے ہے, چاہے تو نفل پڑھ لے. عثمان سب کچھ تیرے سامنے ہے, چاہے تو عمرہ کر لے. جناب عثمان غنی نے کہا جب تک میرے مصطفیٰ نہیں آتے سبحان اللہ. میں عثمان عمرہ نہیں کروں گا. مصطفیٰ آئیں گے تو عمرہ بھی ہو جائے گا. ادھر مصطفیٰ کے مجلس میں, صحابہ کرام کی مجلس میں کسی نے یہ افواہ اٹھا دی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. قرآن کہتا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے صحابہ کی
کی طرف دیکھا، یا رسول اللہ ہم بیعت کرتے ہیں، سبحان اللہ، عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اللہ اکبر، بیعت تو قرآن سے ثابت ہے، بیعت کا کون انکاری ہے؟ بیعت کا انکار تو کفر ہے، بیعت کا انکاری نہیں بھائی۔ ہاں یہ شرط ضرور ہے کہ جس کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہو وہ شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو، سبحان اللہ، قرآن و سنت کا پابند ہو، نماز روزے کا پابند ہو، حج زکات کا پابند ہو، کم از کم اسے اپنے روزمرہ کے مسائل تو یاد ہوں۔ جو پیر بیچارہ خود نماز کے فرائض نہیں یاد رکھ سکا، زکات کے مسائل یاد نہیں رکھ سکا، روزہ نہیں یاد رکھ سکا، نماز کے فرائض یاد نہیں رکھ سکا، واجبات یاد نہیں رکھ سکا، شرائط یاد نہیں رکھ سکا، وضو کا طریقہ یاد نہیں رکھ سکا، وضو کے فرائض یاد نہیں رکھ سکا، یقین کامل سے کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں، اس سے بڑا کوئی جہل نہیں۔ ایک ہمارے آنے میں دنوں گزرے ہیں بہاولپور کے علاقے کے علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ، وفات پا گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نزول فرمائے۔ انہوں نے اپنے کتابچہ لکھا تھا، ایک رسالہ نما کتاب لکھی تھی، جہل پیر لوم خلیفے۔ اپنی کتاب، اس کتابچے کا نام رکھا جہل پیر لوم خلیفے۔ بس پیر کو ہوتا کچھ نہیں، آتا بہتا کچھ نہیں، نماز روزہ کچھ نہیں، اور مرید جو ہے وہ جی میرا پیر ایسا تو میرا پیر ایسا۔ ساکر مصطفی سے فرما رہے تھے کہ ایک آدمی کے اپنے پیر کے پاس، پیر جی دعا کر رہے ہیں، میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے 100 روپیہ، اللہ مجھے دے میں اس کا قرضہ دے دوں۔ پیر صاحب نے دعا کر دی، اس مرید نے 1 روپیہ دیا پیر صاحب کو۔ ساکر مصطفی سے فرما رہے اس محفل میں علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی بیٹھے تھے، جب اس مرید نے نا پیر صاحب کو 1 روپیہ دیا، علامہ اقبال نے فرمایا پیر تو میرے پہنچا ہوا ہے، تو بڑا کامل ہے۔ پیر نے پوچھا جی وہ کیسے؟ فرمایا اس بیچارے پہ 100 پہلے قرضہ تھا، 1 تجھے دے دیا، اب اس پہ قرضہ 101 روپیہ ہو گیا ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ پیر مرید کو دیتا۔ جہاں تک میری بات پہنچ گئی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ پیر مرید کو دیتا، بیٹا 1 روپیہ مجھ سے لے لے، اس کا 1 تو قرض دے، باقی 99 رہ جائیں گے، وہ اللہ دے گا، وہ بھی قرض ادا کر دینا۔ ہاں ایسا پیر خیال کر کے انکار نہیں کرنا، لیکن کم از کم شیخ قابل ہو، اللہ کا ولی ہو، اس کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہو، دیکھو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ آپ کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو مدینہ الرسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ مدینہ الرسول سے جب بندہ زیارت کے لیے جاتا ہے بدر کی طرف، توجہ میری طرف ہے، مدینہ الرسول سے جب بندہ زیارت کے لیے بدر کی طرف جاتا ہے، مقام بدر کی طرف، جہاں اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی، عظیم جنگ ہوئی تھی، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے بھیجے تھے مسلمانوں کے، صحابہ کرام کی امداد کے لیے۔ اس مقام کو مقام بدر کہتے ہیں، جہاں وہ آج بھی ٹیلہ موجود ہے، جہاں فرشتوں کی جماعت کا نزول ہوا تھا، وہ مسجد بھی موجود ہے، جہاں میرے مصطفیٰ کی صلاۃ و سلام کا خیمہ لگا ہوا تھا، وہاں ان بدر صحابہ کی مزارات بھی موجود ہے، جہاں میرے مصطفیٰ کی صلاۃ و سلام نے اپنے شہداء کو دفن کیا تھا۔ اس بدر کے مقام کی جب بندہ زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، درمیان میں ایک مقام آتا ہے، ایک بستی آتی ہے، جس بستی کا نام ہے ہومارا۔ کیا نام ہے؟ ہومارا۔ ہومارا اس وقت کے مقامات آج بھی وہاں موجود ہیں۔ جب سیدی مرشدی سید عالم فخر سیدات حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ سے عمرہ پورا کر کے مدینہ شریف کا سفر کر کے جا رہے ہیں، راستے میں بستی آتی ہے جسے بستی ہومارا کہا جاتا ہے۔ جناب پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے قافلے والے وہاں رکے، وہاں ٹھہرے، نماز عصر کا وقت تھا یا نماز عشاء کا وقت تھا، امام مسجد میں نماز اللہ اکبر شروع کی، پیر مہر علی تعالی رحمہ اللہ تعالی نے نماز عشاء یا نماز عصر کی پہلی 4 سنتیں نہ پڑھ سکے، نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ بستی ہومارا میں آج وہاں بھی مسجد بھی ہے اور مکانات بھی ہیں اس دور کے ابھی موجود ہے۔
اللہ وہ زیارت ہم سب کو پھر بار بار نصیب فرمائے۔ جب اگلی منزل پہ پہنچے، رات کا وقت ہوا، سونے لگے، جب سارے سو گئے، حضور مہر علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذہنی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ جاگی، میرے مصطفیٰ کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہوتے اللہ والے جنہیں مصطفیٰ اپنی زیارت کرواتے ہیں، مصطفیٰ اپنا دیدار کراتے ہیں۔ ارے خدا کے بندو، مصطفیٰ کی زیارت کی تمنا تو رکھو، دل میں یہ آس تو رکھو، دل میں آس رکھو، زبان پہ درود اور سلام سجاؤ، اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، ہر عیب سے پاک رکھو، ہر گناہ سے پاک رکھو، جھوٹ سے پاک رکھو، غیبت سے پاک رکھو، چغلی سے پاک رکھو۔ اتنی شرائط ہے، ان شرائط پہ عمل کرنا ہوگا۔ جھوٹ سے پاک، غیبت سے پاک، گناہ سے پاک، چوری سے پاک، زنا سے پاک۔ جب اتنے چیزوں سے پاک ہو جاؤ گے، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو گے، پھر یہاں بیٹھ کر السلام علیکم ایھا النبی کی آواز دو گے، وہاں سے وعلیکم السلام کا جواب آئے گا۔ سبحان اللہ۔ کئی بار میں عرض کر چکا ہوں کہ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ جب ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، سبحان اللہ۔ اگر کوئی آنکھ کھلی ہوئی ہو نا تو اسے اب بھی جواب آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم سلام پڑھتے رہو، تم سلام کہتے رہو۔ یا حضور ڈاکٹر طاہر قادری سے بہترین مثال دیتے ہیں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر قادری سے فرماتے ہیں کہ آدمی ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہو، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہو، ایک اعلیٰ آدمی ہو، بڑا افسر ہو، بڑی گاڑی پہ آئے، یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے والا اسے کہا السلام علیکم، یقیناً وہ جواب نہیں دے گا۔ اللہ بڑا جو ہے آج کل دیکھ نہیں رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ غریب سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو سلام کرے جواب نہیں دیتا، موٹر سائیکل والا گاڑی والے کو سوال کرے سلام کرے وہ جواب نہیں دیتا۔ اسے آگے چلتے رہو، فرمایا ایک بار سلام کرے گا وہ جواب نہیں دے گا، دوسری بار سلام کرے گا وہ جواب نہیں دے گا، تیسری بار سلام کرے گا وہ جواب نہیں دے گا۔ یہ سلام کرتا ہے، ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے ضرور کہے گا وعلیکم السلام، اس کا حال پوچھے گا۔ فرمایا اسی طرح بلا تسبیح و تشبیہ، لوگوں تم ذات مصطفیٰ پہ درود اور سلام پڑھتے رہو، سبحان اللہ۔ درود اور سلام پڑھتے رہو، درود اور سلام پڑھتے رہو، کسی کی بات پہ نہ جاؤ۔ اگر کوئی تمہیں کہہ دے کہ سلام اتنا پڑا ہے کبھی جواب ملا ہے، درود اتنا پڑا ہے کبھی جواب ملا ہے، اس کی بات نہ سننا، بس تم درود پڑھتے رہو، تم سلام بھیجتے رہو۔ یقیناً وہ دن ضرور آئے گا جب ذہنی آنکھوں سے، ان ذہنی کانوں سے آواز مصطفیٰ آئے گی۔ سبحان اللہ۔ بشرط یہ ہے کہ کرتے رہو، پڑھتے رہو، کبھی ایسا نہ کہہ دینا۔ پھر جس نے اپنی زبان سے ذات مصطفیٰ پہ مخلص ہو کر درود اور سلام پڑھا، کہیں نہیں پڑھا اپنے امام بصیری کو کتنی مرتبہ زیارت ہوئی، محدث دہلوی کو کتنی بار میرے مصطفیٰ کو زیارت ہوئی، اسی طرح جناب مہر علی کو بھی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے آ کر فرمایا مہر علی اللہ کے فرض یاد تھے، میری سنتیں بھول گیا تھا۔ مہر علی رحمہ اللہ تعالی جواب دیا مسکرا کے، نانا حضور اگر مجھے پتہ ہوتا نا کہ سنتے نہ پڑھوں زیارت تمہاری ہوتی ہے تو کبھی نہ پڑھتا۔ میرے مصطفیٰ نے مسکرا دیا، میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا مہر علی غیر مقدہ سنتا پڑھتے رہو، یہ تو خواب کا عالم ہے، کبھی ظاہر بھی دیدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہاں آپ نے فرمایا تھا اس صورت نو میں جان آکھاں۔ بے شک بے شک بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلا کے اس صورت نو میں جان آکھاں کے جان جہاں
سچ آخرت میں جس شان تو شانہ جس شان تو شانہ لوگوں اپنے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کر لو محبت مصطفیٰ پیدا کر لو اپنے اندر سب کچھ پیدا کر لو وہ مولا ہے وہ میرے مصطفیٰ ہے وہ آقا دو جہاں ہے وہ آقا نعمت ہے وہ بانٹنے والے ہیں سبحان اللہ کاسے پھیلا کے تو دیکھو دامن پھیلا کے تو دیکھو میرے مصطفیٰ کو اتنا دیتے ہیں کہ بہو سلطان بنتا ہے تو کوئی بابو سلطان بنتا ہے